ناظرین، پرانے وقتوں میں گھوڑوں کو تیز رفتار سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنسی ایجادات کے بعد موٹر سائیکلز، گاڑیوں اور جہازوں کو تیز رفتار سواری سمجھا جانے لگا۔ لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ ناظرین، اس بجلی کی مانند سواری کا نام براق تھا۔ براق وہ سواری تھی جس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا۔ لفظ براق برق سے ماخوذ ہے۔ اس کی سواری کی رفتار بجلی کی مانند تیز ہے، اس لیے اس کو براق کہا گیا ہے۔ براق کی شرح رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ براق ایسی تیز رفتار سواری تھی کہ حد نظر جہاں ختم ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ ناظرین، اسلام سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ یہ لفظ پہلی بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا گیا ہے۔ اس کے بعد عرب اور فارسی ادبیات میں اس کو کثرت سے استعمال کیا جانے لگا۔ براق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ براق بشتی حیوانات میں سے تھا جو بہت تیز رفتار تھا اور ہر قدم پر اپنی نظروں کی دید کے برابر مسافت طے کرتا تھا۔ ناظرین، معراج سے متعلق اکثر روایات میں مکہ سے بیت مقدس اور دوبارہ مکہ تک کے اس سفر میں براق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ان روایات میں جن سے اکثر روایات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت مقدس پہنچ کر براق سے نیچے اترے اور اس کی لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء اپنے مرکبوں کے لگام باندھتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہو گئے، وہاں نماز ادا کی، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی سیر شروع کی۔ جبرائیل علیہ السلام بعض روایات کے مطابق 2 اور فرشتوں کے ہمراہ نے شب معراج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لے آئے اور براق بھی اپنے سوار کو پہچاننے کے بعد سرکشی چھوڑ کر رام ہو گیا۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق قیامت کے دن بھی براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہوگی۔ اس طرح حدیث میں براق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے پیغمبروں خاص کر کے حاجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور فلسطین سے مکہ پہنچنے کے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سواری بھی قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام سفروں میں براق آپ کی سواری تھی۔ ناظرین، بعض اوصاف کا ایک دوسرے سے اختلاف کی وجہ سے اس سواری کی تصویر کشی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اس بارے میں حدیث کی روشنی میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ براق ایک بشتی اور بہت تیز رفتار سواری ہے جو ہر قدم پر اپنے نظروں کی دید کے برابر مسافت طے کرتی ہے۔ اوپر کی جانب جاتے وقت اس کی اگلی 2 ٹانگیں پچھلی ٹانگوں کی نسبت چھوٹی ہو جاتی تھی، جبکہ نیچے آتے وقت معاملہ اس کی برعکس ہو جاتا تھا، یعنی اگلی ٹانگیں بلند اور پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔ ناظرین، اکثر روایات کے مطابق براق کشادہ جسامت کا حامل ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اس کی گردن کے بال گھنے اور اس کا رنگ سفید اور حیوانات میں بہترین رنگ کا حامل ہے۔ ناظرین، بعض روایات میں اسے گھوڑے سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کے مانند ہے اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے انہیں بیت مقدس کی طرف لے جایا گیا۔ ناظرین، معراج کی رات بیت مقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف براق پر بیٹھ کر گئے۔ وہاں جن انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی وہ پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکے تھے۔ یروشلم میں مسجد صغرا میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جو دیوار گریا یا دیوار براق کے قریب ہے، اسے براق زین بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چند سال پہلے پاکستان نے اپنا ڈرون طیارہ تیار کیا تھا جس کا نام بھی براق کے نام پر ہی رکھا گیا۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے، جس کو آئنسٹائن نے اپنے مشہور تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بیان کیا تھا کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کی وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی سے ملتا ہے۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکے میں لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان کیسے گئے ہیں۔ سب نے تردید کی۔ پھر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ پھر ابو بکر صدیق نے کہا یہ سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کے لقب سے نوازا اور مشرکین نے آپ کو ہلکے میں لیا اور کہنے لگی کہ راتوں رات بھلا کیسے انسان آسمانوں کا سفر کر کے آ سکتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے پیش آنے والا واقعہ آج سائنس کے اعتبار سے درست ہے۔ سائنس کی روح سے اگر کوئی بھی آبجیکٹ سپیڈ آف لائٹ سے موو کرے تو اس کا ٹائم سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یقیناً براق کی بھی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔